صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں اور مہمان گرامی جو میرے ساتھ آپ کو یہاں پر لیفٹ رائٹ پہ نظر آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو یہاں پر آج پیس پی کے آفس میں ہمارے ملک کے مایہ ناز جو سپر سٹارز ہیں، جو سنگرز ہیں، جو آرٹسٹ ہیں، وہ یہاں پر الحمدللہ موجود ہیں پی ایس پی فاؤنڈیشن کی اس کارروائی کو وٹنس کرنے کے لیے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چند باتیں کہنا چاہتا ہوں میں میڈیا کے توسط سے۔ میں پچھلے ایک ماہ سے زیادہ کے عرصے سے ہم اپنی تجاویز، اپنی بات کر رہے ہیں، مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری بات ہم کوئی کسی بھی ایسی ایشوز پر ہم نے خواہ مخواہی کی کوئی بات نہیں کر دی، اور وہ بات پہلے دن سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ دیکھیے، اس سے پہلے کہ یہ وبا پھیلے، بڑھنے لگے، اس کے اوپر ہمیں پریمپٹیو میجرز لینے ہیں۔ دو چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں، ایک یہ کہ کون بیمار پڑ رہا ہے، دوسرا یہ کہ کس کو مدد پہنچانی ہے۔ دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان دو چیزوں کے لیے دو انفارمیشن کے لیے ریاست کو ابھی یہ دو انفارمیشنز چاہیے۔ ان دو انفارمیشنز کے لیے جو آپ کے پاس ریاست کی مشینری ہے، وفاقی حکومت ہے، اس کے ادارے ہیں، اس کی منسٹرز ہیں، صوبائی حکومت ہے، اس کے ادارے ہیں، اس کے منسٹرز ہیں، یہ ایک ایک گاؤں، ایک ایک گلی، ایک ایک محلے تک نہیں پہنچ سکتے، ایک ایک اسٹریٹ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے دنیا بھر میں جس طرح سے کام ہو رہا ہے، اور ہم نے تجویز دی کہ پاکستان میں بھی 1.5 لاکھ سے زائد بلدیاتی تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ موجود ہے، اور اس کو کسی ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایکٹیویٹ کریں، اور تمام صوبائی اور وفاقی حکومت اپنے تمام ریسورسز ان کے ذریعے نیچے لگائیں۔ اور دوسری بات یہ ہم نے کی کہ تمام، چونکہ یہ لوگ بھی 1.5 لاکھ لوگ بھی انف نہیں ہے اس کرائسس کے اندر، اس کے اندر ہمیں آج پاکستان میں یکجہتی چاہیے، ہمیں سب لوگوں کو آن بورڈ چاہیے، ایک انکلوسیو پالیٹکس کی ضرورت ہے، تو تمام پارٹیز کی پارٹیسپیشن چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ ساری پارٹیز کے سربراہان ٹی وی پہ آ کر اپنی اپنی پارٹی کے ورکرز کو یہ کہیں کہ جو جہاں رہتا ہے وہ اپنے علاقے کی یو سی ناظم اور اس کے کونسلر کے انڈر میں جا کر اپنے آپ کو سرنڈر کرے اور اس کے نیچے کام کرنا شروع کر دے۔ میں نے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد میں ہمارے جو بدترین سیاسی مخالف ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، ان کی یہاں پر نمائندگی ہے ابھی اس وقت، کونسلرز ان کے ہیں، میئر ان کا ہے، یو سی ناظم ان کا ہے۔ میں نے ٹی وی پہ آ کر بارہا یہ بات کی ہے، اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس مخالفت، اس کے سیاسی مخالفت کے باوجود میں اپنے کارکنوں کو یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ جائیں اور جا کر ایم کیو ایم کے یو سی چیئرمین اور ان کی کونسلر کے نیچے جا کر اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا کام کرنا ہے، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے یہ آئی تھنک یہ 20ویں دفعہ یہ والی بات میں آپ کے سامنے میڈیا کے ذریعے کہہ رہا ہوں گا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں جب پانی سر سے گزرنے لگتا ہے، جب ہم اس کے بعد جاگنا شروع کرتے ہیں، جب کوئی واقعہ رونم ہو، اور ابھی پچھلے 2 مہینوں سے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، لیکن آج اب 24 گھنٹے کی رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان میں اب یہ وبا ایک خطرے کی لیول سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کل جو وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو بریفنگ دی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بائی اینڈ آف دس منتھ، یعنی کہ جو اپریل چل رہا ہے، اس میں 70,000 کیسز ہو جائیں گے۔ جس سپیڈ سے یہ چیز چل رہی ہے، 70,000 لوگ انفیکٹڈ ہو جائیں گے۔ 2,500 سے زیادہ ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے، اسپتال میں بیڈ نہیں ہے، ہمارے پاس ڈاکٹرز کے پاس کٹ نہیں ہے، وہ گاربیج کی تھیلیوں کو اوڑھ کر وہ علاج کر رہے ہیں۔ سینیٹری اسٹاف جو ہے وہ ڈاکٹروں کو بھی 100 سے زیادہ پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز بیمار پڑ چکے ہیں اب تک۔ ڈاکٹرز آج دنیا بھر میں ڈاکٹرز فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں ڈاکٹر مظاہرے کر رہے ہیں۔ میں نے اس کوشش کی ہے پچھلے 1.5 ماہ سے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن سے باہر آ کر انسان کے لیے بات کرنے کی بات، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بدترین مخالفین ہیں، میں ان کے انڈر میں اپنے کارکنوں کو انسٹرکشن دیتا ہوں کہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن جو آج اپنے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے کوئی ہل جل نہیں ہے۔ 21 دنوں کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اس بات کو تو اکنالج کر لیا کہ ہاں ان کو ایک فورس کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے اس کو ٹائیگر فورس کا نام دے دیا، جس کے اندر سے ڈیفینیٹلی پولیٹیکل اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے۔ ابھی 24 گھنٹے میں انفارچونیٹلی ہم نے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس سندھ حکومت کے خلاف دیکھی، پھر ہم نے سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس آج وفاقی وزراء کے خلاف دیکھی۔ پوری دنیا میں خدا کی قسم یہ نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں نہیں ہو رہا۔ پوری دنیا میں تمام ممالک نے اپنے اندرونی اور بیرونی اختلافات ختم کر دیے ہیں۔
امریکہ کے صدر نے اٹھا کے چائنا کے صدر کو فون کر لیا، اپوزیشنیں اور حکومتی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ گئی ہر جگہ دنیا بھر میں، لیکن اگر کوئی نہیں بدلا ہے دنیا کے اس زمین پر تو پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے سیاستدان نہیں بدلے۔ وہی آج کے دور میں ٹی وی پہ آپ ٹی وی کھولو تو ایک حکمران پارٹی دوسری حکمران پارٹی کو بتا رہی کہ وہ غلط کر رہے، سیاست ختم ہی نہیں ہو رہی ہماری، اور لوگ اس نتیجے میں کنفیوز ہو گئے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب اب یہ خدا نہ خواستہ جس طرح سے یہ بڑھ رہی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد یہ ٹی وی پہ آ کر پوائنٹ اسکورنگ کرنے والے لوگ نظر ہی نہیں آئیں گے، ٹی وی پہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ۔ پاک سرزمین پارٹی، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمیں 4 سال ہوئے پارٹی بنائے ہوئے، یہ سیاست 30 سالوں سے کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت، گلیوں میں راتوں کو جاگ جاگ کر۔ یہ کراچی جیسا شہر بنا ہے بھائی، جب لوگ سوتے تھے تو راتوں کو جاگ کر ہم نے یہ شہر بنایا۔ یہ شہر دنیا کے 72 ملکوں سے بڑا شہر ہے یہ۔ تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہیں تجربہ نہ ہو، ہم نے یہ ساری حکمرانی کے دور دیکھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، یہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ خدا کے واسطے اب بھی میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ایک پیج پر آ جائیں، خدا کے واسطے ایک پیج پر آ جائیں، اور یہ بند کریں۔ آج کے دور میں لوگوں کو، میں چاہتا ہوں میرا وزیر اعظم اور چاروں وزرائے اعلیٰ ایک ساتھ بیٹھ کر بات کریں، ایک دفعہ بات۔ یہ کیا بات ہوتی ہے کہ وزیر اعظم پہلے آ کر کوئی موقف دیتے ہیں، اس کے 1 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ آ کے کوئی موقف دیتا ہے، پھر ان کے بعد کوئی وفاقی وزیر آ کر کوئی موقف دیتا ہے۔ قوم جو ہے وہ بیچ میں لٹک رہی ہے، ایک کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، دوسرے کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آج انہی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب لوگ مرنا شروع ہو گئے، اب کیسز بڑھنا شروع ہو گئے۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت پی ایس پی فاؤنڈیشن، جو کہ ڈیفینیٹلی نیا ادارہ ہے، پہلا کام ہے، ہمیں جب یہ وبا آ گئی سر پر، ہم نے کہا تو ہماری جیبوں میں جو، ہمارے پاس تو کوئی فنڈنگ نہیں ہے، ہم تو نہ حکومت میں، نہ ہمارے پاس کوئی فنڈ ہے، نہ ہمیں کوئی پیسے دے رہا ہے، تو ہمارے جیبوں میں، ہمارے کارکنوں کے جیبوں میں جو پیسے تھے، ہم نے کیا تھا، اور جاہد بھائی اور آپ سب لوگ، سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ اس طرح کا جو یہ ہمارا بیس کیمپ ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ایسے کم سے کم 50 آفیسز میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے۔ یہاں بھی ہو رہا ہے، حیدرآباد میں بھی ہو رہا ہے، کراچی کے 20 علاقوں میں ہو رہا ہے، میرپور خاص میں ہو رہا ہے، کوئٹہ میں ہو رہا ہے۔ ہم تھر تک امداد لے کر گئے ہیں، ہم نواب شاہ، سکھر، لاڑکانہ، غرض یہ کہ لاہور میں ہمارا کام چل رہا ہے۔ ہمارے جیبوں میں، ہمارے کارکنوں کے، ہمارے ذمہ داروں کی جیبوں میں جو کچھ تھا، ہم نے وہ لگا کر یہ فلائی کام شروع کر دیا۔ اور ہم نے طریقہ کار یہ اپنایا کہ ہم لوگوں کو پاس بلا کر، یہاں پر آپ جتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک آدمی بھی امداد لینے والا نہیں ہے، یہ سارے ہمارے والنٹیئرز ہیں، ہمارے کارکنان ذمہ داران ہیں۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے کارکنوں کے ذریعے، جو علاقوں میں کارکنان ہیں ان کے ذریعے وہاں پر سفید پوش مستحق لوگوں کا پتہ معلوم کرتے ہیں کہ کون ضرورت مند ہے، اور وہ گھر سے نہیں نکل رہا، وہ کسی کے آگے اپنی بھوک نہیں بتا رہا، بچوں کی بھوک نہیں بتا رہا۔ ہم رات کے اندھیرے میں، پھر ہمارے کارکنان خاموشی سے، جب محلہ سو رہا ہوتا ہے تو ہم دروازہ اس کا کھٹکھٹا کے اس کو راشن کی بوری دے کر آتے ہیں، اس کو پیکیج دے کر آتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ ابھی تک آپ پورے پاکستان نے، دنیا نے ہماری کوئی کیمپین میں کوئی ایک تصویر نہیں دیکھی ہوگی کہ ہم کسی کو آٹے کی بوری دے رہے ہیں اور تصویر کھچا رہے ہیں، نہ میں نہ میرے کارکنان۔ الحمدللہ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ہم سب لوگوں کی ضروریات نہیں پوری کر سکتے اور نہ کر پا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی نہیں۔ آج تک جو امداد پہنچی ہے وہ ڈیفینیٹلی جتنے فلائی ادارے ہیں ان کے ذریعے پہنچی ہے۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ، ہمارے پاس یہاں پر بڑے یہاں پر رفقا موجود ہیں، یہاں پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اقبال شاہ صاحب کا، جاوید بھائی کا، رحیم شاہ صاحب کا، ایاز خان صاحب کا، فیصل قاضی صاحب کا، ڈاکٹر علی حسین صاحب کا۔ یہ سب لوگ سپر اسٹارز ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ سے۔ جاوید بھائی لیجنڈ ہیں، جاوید میاداد لیجنڈ ہیں، سب لوگ، رحیم شاہ صاحب جو ہے وہ لیجنڈ ہیں، اور سارے لوگ پھر ہمارے جو ہے وہ یہ اقبال شاہ صاحب، پھر ایاز بھائی لیجنڈ ہیں ماشاءاللہ سے، فیصل قاضی صاحب لیجنڈ ہیں۔ تو یہ سب لوگ اپنی اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ ایک مقام رکھتے ہیں۔ یہ سب لوگ وٹنس ہے، کل سرفراز آئے ہوئے تھے یہاں پر، اور لوگ، تو یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سب لوگوں کی ایسوسیشن
کے ساتھ ہماری انکریجمنٹ بڑھتی ہے, ہمارے کارکنوں کی انکریجمنٹ بڑھتی ہے, اس لیے کہ ہم لوگ یہ ہماری روزی روٹی تو نہیں ہے, یہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. آپ جیسے لوگ آ جاتے ہیں تو ہماری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. میں آج آپ کے سامنے اس پلیٹ فارم سے میں پورے پاکستان بھر کے تمام سیاستدانوں کو, تمام لوگوں کو, تمام اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک میں انکلوسیو پالیٹکس کی ضرورت ہے, جڑنے کی ضرورت ہے. سیاست, لوگ بچ جائیں گے, ملک بچ جائے گا, تو ہم سیاست بھی کر لیں گے, دشمنیاں بھی کر لیں گے, اپوزیشن کا کام بھی کر لیں گے. خدا کے واسطے ایک ہو جاؤ, خدا کے واسطے انکلوسیو پالیٹکس کر لو, خدا کے واسطے ایک قومی اتفاق رائے پیدا کر لو, جب جا کر اس کورونا سے ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں. ورنہ جس راستے کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں یہ امتحان میں ڈالا ہو, ہم اس کورونا کے باوجود بھی اس راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم آپس میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ رب کو ناراض کرنے والی بات ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ ذرا سی اپنی ایفیلیشن, اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن سے ذرا سی دیر کے لیے باہر آ کر یہ کام کریں. مصطفیٰ کمال, میرے سارے ساتھی, ہم سب لوگ پی ایس پی کی طرف سے ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے اسمبلیوں میں, لیکن اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایکسپیرینس دیا ہے, ہم نے کہا, اللہ نے آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں اچھے ناموں سے جانتے ہیں, ہمیں تجربہ ہے. میں تو کوئی سیاسی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو اپنے کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو ہمارے سب سے بدترین مخالفین ہیں, میں لوگوں کی خاطر میں ان کے ساتھ بھی, ان کے انڈر میں کام کرنے کے لیے, ان کے حکم پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد یہ تو سیاست نہیں ہے, اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اور یہ بات 20ویں دفعہ میں یہ والی بات کہہ رہا ہوں. میں یہ ایکسپیکٹیشن پاکستان کے وزیر اعظم سے رکھتا ہوں, میں یہ ایکسپیکٹیشن نواز شریف, شہباز شریف سے رکھتا ہوں, میں یہ ایکسپیکٹیشن مولانا فضل الرحمان سے رکھتا ہوں, میں یہ ایکسپیکٹیشن زرداری صاحب سے, بلاول بھٹو سے, چیف منسٹر تمام صوبوں کے. خدا کے واسطے یہ ساری چیزوں کو اس وقت کے لیے سیاست کو چھوڑ کر, اگر ہم نے ایک نیریٹو نہیں بنایا اس کورونا کے اوپر, اگر ہم نے ایک متفقہ لائحہ نہیں بنایا, پھر ہم نہیں کر سکتے, پھر ہم فارغ ہیں. پھر یہ جو لوگ آج آ کر لڑائی کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر, وزراء اور لوگ, یہ کل کو آپ ان کو ڈھونڈ بھی رہو گے تو یہ نظر نہیں آئیں گے. لوگ جب مرنا خدا نہ خواستہ شروع ہوں گے, اور آ گئی الارم بجنا شروع ہو گیا ہے. کراچی کے کئی یو سی سیل ہونا شروع ہو گئی ہیں, لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل پا رہے ہیں, اسپتالوں میں ڈاکٹر اب بیمار پڑنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ سارے حالات ہیں. میں آپ کے ذریعے حکمرانوں کو آواز لگاتا ہوں, اپوزیشن کے لوگوں کو آواز لگاتا ہوں, سیاسی پارٹیوں کو آواز لگاتا ہوں, خدا کے واسطے میری بات سنیں, میری بات مانیں. ہمیں جب بھی آواز لگے گی, جہاں بھی آواز لگے گی, اس ملک کے لیے, اس ملک کے لوگوں کے لیے ہم ہر طرح سے تیار ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا جاوید بھائی سے, اور آپ میں سے جو بھی حضرات کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں. میں آپ لوگ جاتے بتا دوں کہ یہ جتنے بھی ہمارا سارا سامان ہے روزانہ آتا ہے, چلا جاتا ہے, اور ہم یہ دروازوں پہ جا کر دے رہے ہیں. یہ ہم دروازوں پہ جا کر ایک آدمی کی تصویر نہیں لیتے, ہمارا کارکن بھی اس دینے لینے والے کی تصویر نہیں لیتا. وہ جا کے دروازوں, اور رات میں 12 بجے کے بعد جب پورا محلہ سو چکا ہوتا ہے, ہمارے لوگ خاموشی سے جا کر دروازوں پہ یہ کام کر, اللہ یہ کام کروا رہے ہیں ہم سے, اور یہ ہمارا طریقہ کار ہے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف یہ بات کہوں گا کہ جیسے کمال بھائی نے جو باتیں کی ہیں, یہ اتنی گہرائیوں والی باتیں کی ہیں کہ ایک مسلمان کو جو باتیں کرنی چاہیے, اور جو چیزیں ہو رہی ہیں, ہونا یہی ہے کہ آپ اس ہاتھ سے دیں, اس ہاتھ کو نہ پتہ چلے. یہ ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے. آج بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والا دور اتنا خطرناک ہے. جو میرے سورسز کے مجھے پتہ ہے کہ میں کس چیز کو فالو کرتا ہوں, آئی ڈونٹ نو کہ کسی کو پتہ بھی ہوگا. یہ چیزوں کا پتہ تھا, اور آگے جو آنے والا کام ہے آپ تصور نہیں کر سکیں گے, تصور سے بھی کم ہے. یہ سمیٹنے پہ جا رہی ہے دنیا. اگر آج ہم لوگ نہیں سنبھلے تو ہم ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, اور ہمارے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے, تو اس کا کوئی مقصد تو ہوگا کہ ہم اتنے نیچے جا چکے ہیں کہ ہمارے اوپر اب کوئی رحم بھی نہیں کر رہا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی مجھے سننا, خدا کے واسطے 2 رکعت نفل رب کے آگے پڑھے اور اس سے گڑ گڑائے, کیونکہ یہ وبا ایسی ہے کہ یہ انسان کو دیکھنے سے ہی ہو رہی ہے, بیٹھنے کی تو بات دور ہے, یہ تو ایئر میں ہے. اب اس سے بچنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. یہ سوائے
رب کو راضی کرنے والی بات ہے. اگر آج ہم نے رب کو، سرکار کو، آپ کو کیا پتہ کہ سرکار کو کتنی تکلیف ہے اپنی امت کی، وہ امت کی کہ جس کے لیے آپ دن رات میرے امتی میرے امتی، اے اللہ تو بس میرے امتی کو رحم کر، کرم کر. اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں اور میں دیکھتا رہتا ہوں. رائٹ. تو آج ہر چیز اپنی اپنی معافی مانگنی چاہیے. آج ہمیں ایک پاکستانی ہو کے بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہا کہ کل کوئی بات ہو رہی تھی تو چیف منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں، فلاں کچھ کہہ رہے ہیں، فلاں کچھ کہہ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک ٹویٹ چلائی تھی اسکول کے اوپر. آج اس لوگوں نے اس کو اتنا اپریشیٹ، کیونکہ میں کھلی بات کرتا ہوں، دل کی بات کرتا ہوں. میں نہ کسی سے ڈرتا ہوں اور نہ میں کسی کا میں سوچتا ہوں. میرے ذہن میں اوپر والے کی جو بات ہے میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوا آیا ہوں. آج مجھے عزت ملی اسی لیے ہے کیونکہ میرے ماں باپ نے سب سے پہلے مجھے یہ راستہ بتایا تھا. تو میں ہمیشہ اپنے ٹائم میں بھی، کرکٹ میں بھی، آپ بلیو نہیں کریں میں کیا کیا نہیں کرتا تھا جو اللہ نے بتائی ہوئی چیزیں تھیں. تو اس وقت ہم گرپ میں ہیں. اس گرپ میں نکلنے کا ذریعہ آج میں بتا رہا ہوں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اور خدا کی قسم میں کہتا ہوں جس آدمی نے بھی جو کیا ہے کھل کے آ کے بیان کر دو آج. کیونکہ قیامت کے دن اگر آپ نے، میں نے انسان کے ساتھ کیا ہے اور انسان سے نہیں معافی مانگی تو اوپر کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ معافی ملے گی. ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے اگر جس کے ساتھ بھی میں نے زیادتی کی ہے، میں آج ٹی وی پہ یہاں پر بول رہا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا اگر کوئی سوچتا ہو تو، کیونکہ یہ وقت آگے کا کسی کو نہیں پتہ کہ کیا آنے والا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کمال بھائی کا. کمال بھائی کے کام میں نے دیکھے ہیں، آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور یہاں تک کہ میں گواہ ہوں کہ جب میں پی سی بی میں تھا تو آج جو اسٹیڈیم کی حالت ہے یہی بھائی نے بنا کے دی مجھے. میں نے فون کیا تھا، گورنر صاحب سب آ گئے تو ساری صفائیاں وہاں قبضے ہوئے ہوئے تھے. آج یہ سارے قبضے چھٹانے والا میں تھا. میں نے اپنے اوپر کھیلا تھا اور میں نے آن نان اڑا دیے ساری چیزیں. کیونکہ سچا آدمی ڈرتا نہیں ہے. موت سے کیا ڈرنا، ایک موتی چیز ہے نا. تو موت سے کبھی نہ ڈرو، برحق ہے. مگر آپ کی اپنی جو نیگیٹو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو پیچھے کرتی ہیں. تو اس نیگیٹو کو دل سے نکال دو. اور اس کا طریقہ بڑا آسان ہے. نماز پڑھو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، دعا مانگو، جو کچھ کیا ہے اس کی غلطی ایکسیپٹ کرو. میں کہتا ہوں کہ عوام کے سامنے کرو. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جب میں نے کیا ہے تو ڈرنا بھی کیوں؟ کیونکہ میں رب سے تو ڈر نہیں رہا، میں انسان سے ڈر رہا ہوں. لعنت ہے اس کے اوپر. میں نے چوری کیا، بولوں چوری کی، یہ لیجئے آج کے وقت میں معافی مانگتا ہوں. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی یہ پھر اسلام نہیں ہے. تو میں سب سے یہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی کہ بھائیوں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، میڈیا کا خاص طور کہ آپ لوگ بھی اپنی جو محنت کر رہے ہیں رات دن، جہاں آپ کو موقع مل رہا ہے ہر چیز چھوڑتے ہوئے اس ملک کے لیے آپ جو تکلیفیں اٹھا کے یہ چیزیں کر رہے ہیں، میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. اور کمال بھائی کی طرف سے میں اپنی طرف سے آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس چیز کو ہائی لائٹ آپ ضرور کریں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ بھائی بھی کہتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بھی کچھ نہیں، مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے، صرف خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پاکستان پھلے گا پھولے گا، ہم صرف ایک ہو جائیں. اور وہ چیزیں جو جیسے ابھی کہیں کہ ہاں پلیز جتنے بھی لوگ ہیں ٹی وی پہ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس طاقت کا غلط استعمال کیا تو یہاں سے بھی جاؤ گے اور اوپر سے تو جانا ہی جانا، اور جواب کہاں سے دیں گے؟ پھر پڑے گا پتہ نہیں کتنے سال کے بعد ہے نا واری آئے گی. قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کے دن جب ماں باپ بھی نہیں ہوں گے تو یہی ہوگا. تو ہر آدمی کو سوچنا ہے اور اپنے بھائیوں کا سوچنا ہے، اپنے سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کا اسی لیے حق دیا اسلام میں. تو میں یہ چاہوں گا کہ کوئی غلطی کی بات ہو تو میں معافی چاہوں گا، مگر جب میں بولتا ہوں تو میں نہیں دیکھتا. میں نے اسکول پہ بولا تھا، بالکل آج بھی میں اسکول والوں کو کہتا ہوں. اور میں پاکستان کی عوام اگر سن رہی ہے، چیف منسٹر صاحب سن رہے تو خدا کے واسطے
कराची का सिलेबस एक कर दें आपका ये काम सब खत्म हो जाएगा। एक सिलेबस, अगर गवर्नमेंट में गरीब के बच्चे वो नहीं पढ़ रहे, दूसरे स्कूलों में वो बच्चे पढ़ के पाकिस्तान चला रहे हैं, तो फिर पाकिस्तानियों को, गरीब बच्चों को इससे अच्छा है कि उनको फिर आप ऐसा कर दें कि वो बेचारे ना पढ़ाई के साथ नहीं। तो मैं चाहता हूँ बराबर का हिसाब किताब मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्कूल है, जो गवर्नमेंट के स्कूल है उसमें आप अंग्रेजी वाला सिस्टम लेके जाएं जो दुनिया में चल रहा है। जो लड़के ऊपर आए, ये क्या गरीब इंसान नहीं है? तो इस बात पे मैंने निकाली थी ये बात कि ये 25-25, 40-40 हज़ार लेके उन लोगों को वो ही आके बैठेंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाए? तो आज सिस्टम को ख़त्म किया जाए, पूरे पाकिस्तान में एक सिस्टम किया जाए, सारी दुनिया में एजुकेशन का सिस्टम, हर चीज़ का सिस्टम मुल्क में एक होता है। आप देखें फिर ये पाकिस्तानी कौम कैसे पाकिस्तान की कौम ना बने। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये जो मैं पढ़ूँ मेरे साथ आमीन कह दीजिएगा। जो बातें इन्होंने कही हैं वो भी सच हैं, जो बातें जावेद भाई ने कही हैं वो भी सच हैं, और जो बातें आप करते हैं वो भी सच है। लेकिन हकीकत मानो में जो सच है वो ये है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मेरे साथ ज़रूर पढ़िएगा। और ये मैं इसलिए हर जगह जाके पढ़ता हूँ कि मैंने टेलीविज़न के ऊपर बैठ के मुफ्ती आज़म तकी उस्मानी साहब को सुना कि उन्होंने टेलीविज़न पे आके कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, मेरे एक दोस्त ने ख्वाब देखा है जो उन पर कोई यकीन नहीं करेगा, कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि उन्होंने फरमाया कि इस वबा से बचने के लिए और किसी भी वबा से बचने के लिए एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास और 113 बार 313 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आमीन कह दीजिएगा। अल्लाह भला करेगा हम सबका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पैगामात और सारी बातें तकरीबन हो रही हैं। हम सब का एक बीइंग पाकिस्तानी, हम सब का सिर्फ़ एक ही फ़र्ज़ है कि हम सब यकजा हो जाएं। और बीइंग मुस्लिम, चूँकि हम सब मुसलमान हैं और हमारा एक ही कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे की बरकत अल्लाह ताला ऐसी देता है कि आपके अंदर की बहुत सी जो दूरियां हैं या आपके जहनों में जो भी बुराइयां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अल्लाह पाक ने हमें एक आजमाइश में डाला है, और आजमाइश में अल्लाह पाक ने डाला है, वो इस आजमाइश से हमें निकालेंगे। और यकीनन हम अल्लाह से जब करीब हो जाएंगे तो जिस तरह माँ जो है वो अपने बच्चे से नाराज़ नहीं होती है, अल्लाह पाक तो 70 गुना प्यार करता है। उसने एक छोटी सी आजमाइश में हमें डाला है। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी हम सब का सिर्फ एक ही जज्बा है, एक ही ईमान है कि अल्लाह ताला हम सबको यकजा कर दे और हम अपनी इस इम्तहान से जो वो सही तौर पे निकल जाएं, और हम में जो दीनी तौर पे जो कमी है वो भी पूरी हो जाए, हम लोगों को माफ़ करना भी सीख जाएं, और हम इस ज़िंदगी में इस्लामी तरीक़ेकार से रहने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हमें इसमें कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। नहीं, हमारे यहाँ सही बातों पे जवाब देने का रिवाज नहीं है। हम तो अपने हिस्से का काम किए जा रहे हैं और हमें जवाब का इंतज़ार भी नहीं, हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी बात ठीक है तो उसको उस पर अमल शुरू कर दें। हमें तो इसकी चीज़ की भी परवाह नहीं है कि हमें कोई जवाब दे रहा है नहीं दे रहा। हम तो सिर्फ जो सही समझते हैं, जैसे कि देखिए ये तमाम मनसब, ये चीज़ें, ये अल्लाह के नज़दीक ये ज़िम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है। इस टाइम पे सब कोई अकाउंटेबल है। मरने के बाद जवाब देना पड़ेगा कि किस टाइम पे किसने क्या कहा और क्या किया।
تو ہم اللہ کو سامنے رکھ کر اس کی رضا کے لیے اپنے حصے کی جو صحیح بات سمجھتے ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں یہ نہیں، اس کی بیسس یہ نہیں بنا رہے کہ اس میں ہمیں سیاسی کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، یہ بیسس نہیں ہے ہماری. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی انسانوں کو کتنا فائدہ ہے ہماری بات سے، ہماری نالج سے. ہم وہ والا کام، تو ہمیں کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ کوئی جواب. دیکھیے میں اپنی بات میں اگر یہ ہمارے دوست نہیں ہوتے، ہمارے مہمان نہیں ہوتے، تو میں شاید اپنی گفتگو میں یہ والی بات کرتا جو میں کہنا چاہتا تھا. لیکن اب آپ نے اس کو یہ بات سوال کر ہی لیا ہے، تو میں آپ کے اس بات کا جواب اس طرح سے دیتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہوگا کہ پچھلے 2 مہینے کی جو وفاقی حکومت کی کارکردگی اور ان کا جو سٹانس رہا ہے انڈیسائسو، کنفیوژن والا، اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ صوبہ سندھ کی حکومت کی تعریف کرنی پڑتی ہے. اس سے بڑا کوئی اور 12 سالوں سے وہ یہاں پر حکمران ہیں. ایڈز پھیل گیا، کتے کے کاٹنے کی دوا نہیں ہے، بلدیاتی ادارے جو ہے وہ سارے انہوں نے ہڑپ کر لیے، نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ وہ نہیں دیتے، کراچی کچرا کنڈی بن گیا، روزگار نہیں دے رہے، ساری چیزیں انہوں نے. لیکن آج چونکہ وفاقی حکومت، عمران خان صاحب نے پہلے ہمیں بتایا کہ لاک ڈاؤن اور کرفیو میں فرق کیا ہوتا ہے، ہم نے ان کی بات مانی. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ہے وہ اکانومک اور اس میں کیا مسئلے ہوتا ہے، ہم نے ان کی بات مانی. اور ہر بات کے بعد جو ہے وہ بات چینج ہو جاتی ہے، چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک جو لیڈر، ایک ابھی اس وقت ملک میں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، وہ لیڈر مسنگ ہے. اور وہ اگر اپوزیشن جو جاوید بھائی بات کر رہے ہیں، سب لوگ بات، بھائی اپوزیشن تو سب لوگ ان کو یہ موقع دینے کے لیے تیار ہے. اپوزیشن یہ واحد موقع ہے جہاں پر اپوزیشن ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کسی کی بات نہیں سن رہے. وہ تو انہوں نے کانفرنس بلائی اور اس کانفرنس سے اٹھ کر چلے گئے، اپنی بات کر کے اٹھ کے چلے گئے. وہ ایک برا جیسچر تھا. پھر اس کے بعد ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں، بھائی ایک سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ میں تو پہلے آپ کو میں نے بات کی کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے چاروں وزراء اعلیٰ اور وزیر اعظم ایک ساتھ ایک بات کریں، دونوں چاروں ساتھ بیٹھے ہوں اور وزیر اعظم قوم سے خطاب کرو. ہمیں یہ پتا ہو کہ بھائی وہ میرا بھی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی ساتھ، سب کی حمایت. یہ نہ ہو کہ وزیر اعظم کی ادھر اسپیچ ختم نہیں ہوتی ہے، پھر ہم اپنے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کی اسپیچ سننی پڑتی ہے. وہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے جو بھی اقدامات یہ جو صوبائی حکومت نے لیے ہیں، ہمیں لا محالہ ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ تو کیا ہے. انہوں نے لاک ڈاؤن پہلے کیا، انہوں نے ڈاکٹر باری جیسے لوگوں کو ساتھ بٹھایا اور ڈاکٹرز کو ساتھ بٹھایا، اس کے اوپر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو ہمیں آج ان کی ان تمام چیزوں کی ان کو ایکنالجمنٹ کرنا پڑ رہی ہے، ہم کو تعریف کرنا پڑی، اس لیے کہ دوسرے صوبوں میں یا وزیر اعظم صاحب اپنا وہ رول پلے نہیں کر رہے. تو بڑی یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ دور بھی آئے گا کہ ہم پیپلز پارٹی کے 12 سال کے دور کے بعد ہم ان کو کھڑے ہو کر ہم ان کی تعریف کر رہے ہوں گے، کہ ان کے اس کرونا وائرس کے اقدامات کی تعریف کر رہے ہوں گے. اور یہ کوئی اور نہیں کروا سکتا تھا، یہ کام ہم سے عمران خان صاحب نے کروایا ہے. السلام علیکم. میں یہاں جو PSP کا فارم ہے، اس میں راشن سپلائی ہو رہا ہے سارا. مصطفیٰ بھائی کا، شبیر بھائی کا، اشفاق بھائی کا، ارشد بھائی کا، انیس بھائی کا، سب کا شکر گزار ہوں. اور یہ جو کام ہو رہا ہے یہ صرف پارٹی کا نہیں ہے. یہ آج ہم جو رحیم شاہ میرے بھائی ہیں، ایاز بھائی ہیں، جاوید بھائی، ہم سب آئے ہیں، فیصل آئے ہوئے ہیں. یہ پرسوں کسی اور پارٹی کے ساتھ تھے. پارٹی کوئی نہیں، اس وقت پاکستان ہے اور پاکستان کے عوام ہے، غریب عوام جن کو کھانا نہیں، آپ کے میرے گھر میں کھانا ہے. اور یہ وبا ہے، وبا بددعا ہوتی ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا نہیں. اب شکر ہے سلوگن چینج ہو گیا. اب سلوگن آ گیا ہے کہ اس سے ڈرنا ہے اور لڑنا ہے لیکن بچنا ہے. تو سب اپنا ایکا کریں اور انشاءاللہ پاکستان اس سے نکلے گا ضرور. اور سب نمازوں پہ زور دے دو انشاءاللہ. ہم تو بچپن سے ہی پڑھتے ہیں لیکن ابھی آپ بھی پڑھنا سب شروع کر دو. السلام علیکم.